الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو، یہ اللہ کو پسند. ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو. یہ بات ایک آدمی سے حضور نے فرمائی تھی. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میلا کچالا، بال بکھرے ہوئے، اس حال میں وہ حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، مال نہیں ہے؟ فرمایا میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس تو غلام ہے. آپ نے فرمایا جب اتنی نعمتیں تیرے پاس ہے تو اس نعمت کا تیرے اوپر کوئی اثر تو ہونا چاہیے. یہ اسے فرمایا ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے. مثلا کپڑا دیا ہے تو پہنے، کھانا دیا ہے تو کھائے. جی ہاں، اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں کہ نعمت ایک طرف ہو اور یہ ایک طرف، یہ ایسا نہیں. تو یہ تو مادی نعمت کے بارے میں، یعنی ظاہری نعمت کے بارے میں. ایسے مانوی نعمت کے بارے میں بھی یہی بات کہ اللہ نے دین دیا ہے تو اس کے پاس دینداری کا اثر ہو. اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے تو اس کا اس کے اوپر اثر ہو. مال دیا ہے تو مال کا اثر ہو. کہ مال کا کیا اثر ہے؟ کہ مال کا اثر سخاوت ہے. مال کا اثر سخاوت ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو یہ سخی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے مدینہ والوں کو سخاوت کی دعوت دی کہ سخی بنو، سخی بنو. جاہلیت میں تو تم بہت مال لٹاتے تھے اور اللہ نے تم کو اسلام دیا ہے تو تم سخی بنو. کیونکہ مال کا یہ اثر ہے، مال کا یہ اثر ہے کہ سخی بنے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلاوے. تو آپ نے ان کو سخاوت کی دعوت دی. تو اس سخاوت کی دعوت پر مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنے باغوں میں جگہ جگہ راستے کھول دیے تاکہ کوئی آنے والا اندر آوے، کھانا کوئی چاہے، پانی پیے. باغوں میں اسی سے ہوتی ہے جگہ جگہ، ورنہ تو ان کے چاروں طرف باڑھ ہوتی تھی. اسے حائط کہتے ہیں. کبھی وہ مٹی کی ہوتی تھی. جی ہاں، تاکہ کوئی اندر نہ آوے، کوئی جانور نہ آوے. اب جب یہ دعوت آپ نے دی سخاوت کی تو لوگوں نے جگہ جگہ وہ دیواریں توڑ دی تاکہ کوئی مسافر کوئی بھی کہیں سے آنا چاہے، باغ میں کھانا کا چاہے، پانی پینا چاہے تو، تاکہ نعمت کا اثر ظاہر ہو. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت کا اثر نشان اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. کھانے کی چیز دی ہے تو کھائے، پینے کی چیز دی تو پیے، پہنے، اوڑھے. اور دین دیا ہے تو کہ اپنے آپ پر دینداری لاوے. کہ دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. خاص احسان کر کے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، رسول دیا ہے، کتاب دی ہے. یہ خاص نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مسلمانوں پر خاص احسان کیا. یہ جو تو سب کے لیے ہے لیکن ان کے لیے خاص، کیوں کہیں فائدہ اٹھائیں گے.
کافر تو انکار کریں گے. تو اس لیے ان کا کہ تمہارے ساتھ خاص احسان کا معاملہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے تم کو دین دیا ہے. اور جب دین دیا ہے تو وہ دین ایک نعمت ہے، اس کا اثر ہونا چاہیے. ان اللہ یحب ان یرا علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر ہو. تو دین دیا ہے تو کہ دینداری کا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے. اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرے، پہلی بات اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرے، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرے. ایمان میں قوت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر بڑھے، اللہ کے وعدوں کا یقین آوے، اللہ کے وعیدوں کا ڈر پیدا ہو جاوے. جی ہاں، یہ ایمان کی قوت. کیونکہ ایمان میں جتنی قوت آئے گی اتنی اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت آئے گی. جیسے بدن میں جتنی طاقت آوے اتنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں آسانی ہوگی. اور بدن میں طاقت نہیں ہوگی تو وہ اپنی ضرورتوں میں دوسروں کا محتاج ہوگا. تو بدن میں طاقت نہیں ہے، کوئی پانی پلاؤ، مجھے اٹھاؤ بٹھاؤ. کیوں؟ بدن میں طاقت نہیں ہے. تو جب بدن میں طاقت نہیں ہوگی تو بدن کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. دوسروں کا محتاج بنے گا یا پریشان ہوگا. فائدے کی بات، کیوں کہ بدن میں طاقت نہیں ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، جب ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرے گا. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاوے. اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچانے میں ایمانی طاقت کو دخل ہے. جتنا ایمان میں قوت ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، تو وہ گناہ سے بچے گا. اور اگر یہ چیزیں اس کے دل دماغ سے غائب ہے تو جانور کی طرح ہو گیا. ہاں، تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہاں منہ مارے، یہاں منہ مارے، اس کو لات مارے، اس کو سینگ مارے. جانور، کوئی قید نہیں، کچھ نہیں. جی ہاں، تو اس کا مزاج حیوانی بن جاتا ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے، اپنے یقین میں طاقت پیدا کرنی ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرے. دینی اعمال جتنے ہوں گے، دینی محنت جتنی ہوگی، سیکھنے کی، سکھانے کی، عمل کرنے کی، دوسروں کو دعوت دینے کی، دوسروں کو محنت کرنے کی، یہ اپنے اندر قوت پیدا کرتی ہے. ایسا کمانے کی محنت سے کمانے والا مالدار بن جاتا ہے. بنتا ہی نہیں بنتا، اس لیے تو کماتے ہیں، اس لیے تو محنت کرتے ہیں. تو کمائی کی محنت سے کمانے والا مالدار بن جاتا ہے، پھر وہ راحت سے زندگی گزارتا ہے، مالدار ہو گیا. ایسے یہاں بھی ہے کہ ایمان کی محنت سے، ایمان کے اعمال کی پابندی سے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے. اسے حکم ہے کہ جو عمل کرو پابندی سے کرو. اسے اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، یہ صحیح ہے، اور ایک دن دیوار پوری ہو جائے گی. لیکن 2-4 دن یہ کام کیا پھر چھوڑ دیا تو یہ مکان کب بنے گا، یہ کب رہے گا اندر؟ ہاں، اس لیے دین میں ایک حکم ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کام میں لگاؤ اور دین کے کاموں کے پابند کرو. جس کام کو شروع کیا ہے اس کو آخر تک لے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کہ میں نے سنی حضور سے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. یہ 6 وقت پڑھی جاتی ہے، 5 نمازوں کے بعد اور کب کہ سونے سے پہلے 6 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ سنی ہے میری یہ تسبیح فاطمہ کبھی فوت ہی نہیں ہوئی. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ فرض نہیں ہے. یہ تسبیح فرض ہے؟
فرض تو یہ 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، یہی فرض ہے۔ جی ہاں، یہ فرض نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے تھے مسئلہ کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم کو ایک رہبری دی ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھو۔ تو کہا جب سے میں نے سنی ہے یہ کبھی فوت ہی نہیں۔ کسی نے سوال کر دیا، ہوتے ہیں لوگ پوچھنے والے، کیا فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے اور بڑا زبردست وہ میدان تھا گرم دشمنوں میں، اس رات کیا کیا تھا؟ کہ اس رات بھی پڑی تھی، اس رات میں بھی پڑی تھی جب کہ دشمنوں کے نرغوں میں تھے، اس رات بھی پڑی تھی، تصویر کھا کے۔ یہ مثال ہے، اس سے زندگی بنتی ہے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ تو کھیل ہو گیا۔ جیسے کھلاڑی کچی چاہتا ہے تو کھیلتا ہے، اور جی نہیں چاہتا تو کہ نہیں کھیلتا، میرا تم کھیلو۔ یہ دین کو کھیل بنانا ہوا، کہ اپنے دین کو کھیل بنایا۔ کھیل کیا جائے بے مقصد کیا، کھیل بنانے کے مطلب ہے کہ اس کو اپنا مقصد نہیں بنایا، ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین تو کھانے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کہ کھانا نہیں ملا، پانی ملا تو بھوکا مر جائے گا تو شہید مرے گا، لیکن بے دین مرے گا تو بے دین مرے گا تو گردن پکڑی جائے گی۔ بھوک پیاس میں مسلمان مر جاوے تو اس کو اس کی بھوک پیاس کا ثواب ملے گا کہ بھوک سے پیاس سے موت آ گئی، مصیبت میں مرا، تو مصیبت مسلمان کو ایمان کی وجہ سے رحمت بنتی ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی مصیبت آوے اس کے اوپر تو وہ اس کے ایمان کی وجہ سے وہ رحمت بنتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا گناہ نہیں ہے تو وہ مصیبت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مصیبت مسلمان کے لیے اوپر سے مصیبت ہے، اندر سے رحمت ہے، اس کے ایمان کی یہ برکت۔ تو بھوکا پیاسا مر گیا تو اس کو بھوک پیاسا ثواب ہے، لیکن بے دین مر گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا، بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے جو دینداری، جو دین ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا ہم پر اثر ہونا چاہیے۔ جیسے نعمت کا اثر میں نے کہا نہیں کہ جو نعمت ملی تو نعمت کا اثر ہمارے اوپر ہو، تو اس اثر کا یہ مطلب ہے دین دیا ہے تو ہمارے اندر دینداری کہ دین کو سیکھیں، دین کو سکھائیں، دین کو پوچھیں، پوچھنے کے بعد پوچھیں، سیکھنے کے بعد سیکھیں تو زندگی عمل پر آئے گی۔ اور یہ بات نہیں ہوگی تو زندگی بہہ جائے گی، جو تو پانی ہے بہہ رہا ہے روز روز، اسے قابو میں نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا ہے کہ زندگی میں دین آوے۔ ہاں، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا، اس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، اور ایمان کو طاقت ملنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ ہاں، ایمان کی طاقت کی وجہ سے گناہوں سے آدمی بچتا۔ جب تک مسلمانوں میں ایمان کی طاقت نہیں پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو ان پر حرام نہیں کیا تھا۔ لوگ شراب پی کر کے نماز میں آتے تھے تو ان کو نہیں کہا مت پیو، کیونکہ جب تم شراب پیو، نشہ کا اثر ہو تو نماز مت پڑھو، کیونکہ ان کے اندر ابھی حرام سے بچنے کی طاقت نہیں آئی تھی، ان کا ایمان ابھی کچا تھا۔ جب ان کے ایمان میں پختگی آئی، پکا ہے، پھر یہ چیزیں بند ہے حرام، ورنہ وہ ان میں تو ایمان تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی اللہ پہلے سے اللہ کہتا کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں بچتا، کیوں؟ تو ان میں بچنے کی طاقت ہی نہیں تھی ایمان میں۔ کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے بھی ایمان کی طاقت چاہیے۔ ایمان میں طاقت ہوگی تو فرض ادا کرے گا، سردی ہوگی تو بھی نماز پڑھے گا، گرمی ہوگی تو بھی نماز پڑھے گا، جی ہاں، بیمار ہوگا تو بھی نماز پڑھے گا،
کیوں؟ اس ایمان میں طاقت ہے. تو وہ حالات کے مقابلے میں دین پر چلنے کے لیے ایمانی طاقت ہوتی ہے. اگر ایمانی طاقت نہیں ہے تو وہ حالات کے مقابلے میں دین پر نہیں چل سکے گا، بلکہ وہ حالات کی وجہ سے ہار جائے گا. ہاں، یہ تو حالت اچھی نہیں ہے، حالت اچھی جیسے آج کل ہو رہا ہے. ہاں، کہ حالات کی وجہ سے ہار گئے. یہ کیوں؟ کہ ان کے ایمان میں قوت نہیں ہے. اپنی ضرورتوں کے لیے حالات کو نہیں دیکھتے لوگ، دیکھتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، سردی ہو گرمی ہو، ہاں اپنی ضرورت پر کرے. یہ ضرورت کا تقاضا ہے، ایسے دین کا تقاضا ہے. اس لیے اپنی دینداری کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے یہ زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہالت پھیل جائے گی. حدیثوں میں ہے جہالت پھیل جائے گی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں، جہالت پھیل جائے گی، مال بڑھ جائے گا. حدیثوں جہالت پھیل جائے گی، مال بڑھ جائے گا. ہاں، تو پھر آدمی پھنس جائے گا مال کی وجہ سے. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے ذمہ داری کی خبر نہیں ہے، جاہل ہے. جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں. یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور وہ نہیں، بلکہ جس کو اپنے اوپر کیا کیا حقوق ہیں اس کی خبر نہ ہو، اس کو دین میں جاہل کہتے ہیں. ہاں، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو خبر نہیں اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے. ایسی خبر نہیں ہے. جیسے آج ہے کہ لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں تو ان کو حقوق کی کوئی خبر نہیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھیں، دین کی محنت پر اپنے آپ کو لگائیں تاکہ ایمان پر زندگی گزرے. یہ پہلی ضرورت ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. یہ سب کے لیے ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے ماحول کو دیندار بنانا، اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا. ہاں، تو مالدار بنانے کے لیے تو سب تیار ہے کہ وہ ہم مالدار رہیں اور ہمارے اہل و عیال مالدار رہیں. یہ تو عام ہے. ہاں، لیکن یہ چیز اصلی نہیں ہے. مال سے اتنا نفع ہوگا جتنا اللہ نے لکھا ہے، چاہے لاکھ ہو، 1.5 لاکھ ہو، کروڑ ہو، لیکن جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی اٹھائے گا فائدہ، باقی تو سنبھال کے رکھے گا. ہاں، سنبھالنے والا ہے، چوکیدار ہے، چوکیدار ہے مال کا. اس لیے اس کو نادان کہا ہے کہ جو مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے تو اس کے اندر عقل نہیں چاہیے. حدیث میں ہے مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے تو کہ اس میں عقل نہیں. یہ جمع کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو خرچ کرنے کی چیز ہے. مال یہ تو خرچ کرنے کی چیز ہے، جمع کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ہاں، تو قرض اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں حقوق بتائے بہت سارے. جی ہاں، فرض حقوق، واجب حقوق، مستحب حقوق. کیوں؟ یہ قرض کرنے کے لیے اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کا سہارا ہے مال، کہ مال زندگی کا سہارا. حدیث شریف ہے کہ مال زندگی کا سہارا ہے. بہت سی آفتیں مصیبتیں مال کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. جی ہاں، راحت آ جاتی ہے. نعم المعونہ حدیث شریف میں کہ مال بہترین سہارا ہے، تو اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے، راحت ملتی ہے، حقوق ادا ہوتے ہیں. اس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. اس لیے پیدا کہ جمع کر کے رکھتے ہو. اس لیے ہمارے دین میں اصل دینداری ہے. جب دینداری ہوگی تو یہ ساری باتیں سامنے ہوگی کہ بھائی یہ مال ہے، یہ تندرستی ہے، یہ فرصت ہے، کہ تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، مال سے فائدہ اٹھاؤ. یہ نہیں کہ تندرستی، فرصت، مال، اسے عیش کرو.
کہ منع ہے، عیش کرنا منع ہے، ایاک والتنعم، خبردار عیش پرست نہ بنا، یہ کہا، کیونکہ عیش پرست بنیں گے تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بلکہ جس وقت میں جو حکم ہے وہ پورا کرنا ہے، جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو جائے، اس کو بندگی اور عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ جس وقت میں جو حکم ہو وہ پورا ہو۔ اس لیے ہم اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہمارا مزاج عبادت کا بنے، اطاعت کا بنے، ذکر کا بنے، اللہ کے ذکر کرنے والی، علم کا مزاج کے دین سیکھنے والی بنے، تو یہ کمیاں دور ہو جائیں گی۔ جی ہاں، یہی مقصد ہے ان مجلسوں کا، اس ماحول کا، تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور جو کمی ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنا اور اپنے آپ کو اپنے عملوں کا پابند کرنا، جو عمل شروع کیا ہے اسے آخر تک لے جاؤ۔ جیسے مولانا ہزالی نے کہا کہ یہ تصویر فاتح کہ جب سے میں نے سنی ہے وہ کبھی فوت ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ اس کو ہاتھ پر لیا تو اس کو آخر تک چلایا، یہی طریقہ ہے۔ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ رمضان میں اس کی مشق ہو جاتی ہے ہاں کہ رمضان اچھا گزرتا ہے تو سارا سال اچھا گزرے گا، اس لیے رمضان میں اس کی مشق کریں۔ اور آج جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ برکت کی رات ہے، اس میں اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہاں، جمعہ کا دن بھی برکت والا ہے، جمعہ کے دن کے برکتیں حاصل، جمعہ کے دن میں فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ایک عمل جمعہ کی وجہ سے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 1 روپیہ خیرات کرو تو جمعہ کے دن کی وجہ سے 70 کا ثواب ملے۔ ہاں، اس قسم کی فضیلت کی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، ہاں، تاکہ اس موقع کے جو اعمال ہیں وہ ادا ہو جائے کہ جمعہ کے دن کی نیکی 70 گنا یا 70 گنا ہو جائے، تو اس کی بھی قدر کریں۔ جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھیں، حدیثوں میں کہ جمعہ کے دن مبارک دن ہے، میرے اوپر درود شریف زیادہ بھیجا کرو۔ ہمارے حضرت بعض حضرات کہتے ہیں ہمارے کم سے کم جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے بعض حضرات یہ تلقین کرتے تھے کہ جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، زیادہ کی حد یہ ادنا حد۔ اور بھی دوسرے نوافل ہیں، صلاۃ التسبیح ہیں، یہ چیزیں یہ پڑھیں اس کو۔ جی ہاں، فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی پڑھیں۔ جی ہاں، اس سے دینی مزاج بنتا ہے، اس سے دینی مزاج بنتا ہے، ورنہ تو کھانا پینا زندگی پوری ہو جائے گی کھا پی کر۔ تو ایسے مبارک موقعوں کی فائدہ اٹھائیں کہ شب جمعہ ہے، سورہ دخان جمعہ کے دن پڑھنے والا، جمعہ کی شب میں کوئی پڑھے تو صبح اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ فضائل ہے، فضائل کو اس لیے یاد کرنا ہے تاکہ موقع کا عمل قابو میں آ جاوے۔ جی ہاں، اس لیے فضائل سنائے جاتے ہیں کہ اگر فضائل یاد ہوں گے تو موقع کا عمل قابو میں آئے گا، اس لیے فضائل سنائے جاتے ہیں، فضائل پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا درجہ پہلا ہے کہ پہلے فضیلت معلوم ہو جائے تو شوق پیدا ہوگا، شوق ہوتا عمل کرے گا تو طریقہ معلوم کرے گا، تو پھر شریعت پر عمل ہوگا، کیونکہ شریعت طریقوں کا نام ہے، شریعت طریقوں کا نام ہے۔ لیکن شوق ہی نہ ہو سب طریقوں پر کہاں جائے گا، عمل ہی نہیں ہے۔ اس لیے فضائل سنائے جاتے ہیں، فضائل یاد بھی کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، جب شوق پیدا ہو تو طریقہ پوچھے گا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ کر کیا دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں، تو شوق پیدا ہو تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے شوق بھی پیدا کرنا ہے۔ جی ہاں، شوق بھی پیدا کرنا ہے کہ شوق کی وجہ سے عمل آسان ہو جاتا ہے، پھر بوجھ نہیں ہوتا، کیونکہ کو شوق ہے۔ تو شوق پیدا کرانے کے لیے اللہ نے فضائل بتائے ہیں، برکتیں بتائی ہیں، جب وہ جان میں ہوگی تو عمل ہوتے رہیں گے اور بوجھ نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ دن خاص طور سے رمضان کے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں پورا نفع پہنچا،
اور کوئی چیز کوئی وقت بھی ہمارا ضائع نہ کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير. وسلام على المرسلين.